پہلے تو ظاہر ہے کہ آج کا جو سب سے بڑا موضوع ہے، دو موضوعات ہیں، اور دوسرا جو انتخابات کل ہونے جا رہے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے بھی ہوئے ہیں کافی جگہوں کے اوپر۔ اس لیے ان دونوں موضوعات کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے ہمارے انٹرنی وزیر خارجہ بلاول صاحب کی بھی پریس کانفرنس جو ہے اس کو بھی میں نے جو ہے اس کے پوائنٹس بھی دیکھے ہیں۔ ابھی تک 6 مہینے ہو گئے ہیں، بلاول صاحب انفارچونیٹلی ایک لفظ بھی نہیں سیکھ سکے، اور یہی پرابلم ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بیٹے کو، اب آپ پولیٹیکل آپ کی سیٹیں ہیں، غلام آپ کے پاس ہیں، تو آپ اس بنیاد کے اوپر وزیر خارجہ سے انٹرنشپ شروع کریں گے تو یہی نتیجہ ہوگا جو پاکستان دیکھ رہا ہے اور جو یہاں پہ ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ بات بڑی کنسرننگ ہے، اس کے اوپر ہمیں بڑی فکر ہے کہ جس طریقے سے یہ ہوا پاکستان کے اندر، جو کل جو بائیڈن صاحب نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے اوپر جو لفظی گولہ باری کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر شدید احتجاج کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان کی ڈپلومیسی ہے، یہ جو امپورٹڈ حکومت، تو ہمیں امپورٹڈ حکومت تو ہے ہی ہے، یہ آکشن کے ذریعے جو حکومت جو ہے وہ آئی ہے، ہم اس کی جو کارکردگی ہے، اس کا جو پول کھلا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ایک شدید کنسرن ہے ہمیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں، انہیں کوئی پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کی جو پروگرام ہے، جو اس کے سیف گارڈز ہیں، اس کے متعلق ان کو علم نہیں تھا، اور انہوں نے ایسے ہی جو منہ میں آیا وہ بات کر دی۔ اور جو بائیڈن نے یہ پاکستان کے بارے میں ہی بات نہیں کی ہے، اب سے تقریباً میرا خیال ہے چند دن پہلے یا شاید ایک ہفتہ پہلے انہوں نے سعودی عربیہ کے بارے میں بھی اسی طرح کی ہرزہ رسائی کی تھی، اور سعودی عربیہ نے انہیں بڑا سخت جواب جو ہے وہ دیا تھا، اور اب انہوں نے پاکستان کے اوپر جو ہے یہ بات کر دی ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے جوہری اثاثے ہیں، یہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کے تحت ہمارا جو میکنزم ہے جوہری ہتھیاروں کا، وہ دنیا کا سب سے سوفسٹیکیٹڈ جو میکنزم ہے اس میں شامل ہوتا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی وزیر اعظم پاکستان کے تحت کام کرتی ہے، اور ہمارا جو سسٹم ہے جوہری ہتھیاروں کا، یہ سینٹرلائزڈ ہے، یہ ڈی سینٹرلائزڈ نہیں ہے، یہ سینٹرلائزڈ ہے، اور ہماری جو اعلیٰ ترین سول اور فوجی قیادت ہے وہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا حصہ ہے، اور صرف وہاں سے یہ آپریٹ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سینٹرلائزڈ ہمارا کنٹرول ہے، ڈی سینٹرلائزڈ کنٹرول نہیں ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ گزشتہ کئی اشروں میں دنیا کے بہت سارے ممالک نے ایٹامک ایکسیڈنٹس دیکھے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور حادثہ ہوا تھا چرنوبل کا، جہاں ایٹمی ری ایکٹر جو ہے وہ کر گیا تھا۔ اس کے بعد امریکہ میں، خود امریکہ میں 3 مائلز انسیڈنٹ ہوا، جس میں ایک امریکہ کا نیوکلیئر ریئیکٹر جو ہے وہ اس کو پرابلم آ گئی تھی۔ اس کے بعد 2007 میں تو امریکہ میں عجیب و غریب ایک بے احتیاطی کا مظاہرہ ہوا، جب ان کا ایک B-52 طیارہ 6 ایٹامک میزائل سے لیس جو تھا وہ تقریباً 7 گھنٹے تک لاپتہ رہا۔ یہ خود امریکہ کا انسیڈنٹ ہوا، اور ہمارے ہمسائے ہندوستان کا تو آپ روز ہی سنتے ہیں کہ ان کا یورینیم چوری ہو گیا ہے، ان کے جو ایسٹس ہیں، ایٹامک ایسٹس ہیں، ان کے متعلق جو کنسرن ہے وہ تو ہم روز ہی کی بات ہے، اور ہندوستان کا ایٹامک پروگرام بہت زیادہ غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اس تمام عرصے میں ایک بھی واقعہ، ایک بھی انسیڈنٹ پاکستان کے ایٹامک پروگرام کو لے کر نہیں ہوا، اور پاکستان کی جو نیوکلیئر جوہری ہتھیاروں کی جو ہماری حفاظت ہے، اس کی تعریف دنیا کے ہر فورم کے اوپر ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے
یہ جو کل کا کرٹیسزم آیا ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ بیک گراؤنڈ ایسے نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہے عمران خان جب بات کرتے ہیں کہ ہماری حکومت کو کیسے ایک انٹرنیشنل کنسپریسی کے ذریعے ہٹایا گیا، تو آخر عمران خان کو کیوں ہٹایا گیا؟ عمران خان میں اور شہباز شریف میں کیا فرق تھا، اور عمران خان کے خلاف ہی یہ سازش کیوں ہوئی؟ اس کا ایک ثبوت کل آپ کو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ سے مل جاتا ہے، کیونکہ عمران خان کے ہوتے ہوئے امریکہ ہو کوئی بھی اور ملک ہو، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی طرف، پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، جبکہ ان تمام لوگوں کے مفادات اتنے زیادہ جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو بلیک میل کرنا آسان ہے، ان سے کام لینا آسان ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جب سے یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے، اگر آپ بیانات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو سوائے پی ٹی آئی کے لوگوں کے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا کہ جو اس کو کنفرنٹ کرے۔ صبح سے اگر آپ دیکھیں، سب سے پہلے عمران خان نے اس کی جو ہے وہ مذمت کی، شہباز شریف صاحب تو بھی ہمیں انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مل ہی نہیں رہے صبح سے کہ وہ ہیں کدھر۔ اس کے بعد ڈاکٹر شیریں مزاری نے، اس کے بعد میں نے، اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے، اس کے بعد اسد عمر صاحب نے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو باقی ساری لیڈرشپ ہے، صرف اگر کوئی کنڈیمنیشن آئی ہے، مذمت آئی ہے اس بیان کی، تو صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے آئی ہے، باقیوں کی طرف سے تو اس کی کنڈیمنیشن تک جو ہے وہ پراپرلی نہیں آئی۔ اور ابھی مریم نواز کی جو ٹویٹ آئی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ بیان بائیڈن نے دیا ہے، مریم نواز کنڈیم جو ہے وہ عمران خان کو کر رہی ہے۔ مریم نواز کا تو بس نہیں چل رہا کہ وہ ڈکلیئر کر دیں کہ جناب میں پاکستان میں امریکہ کی سفیر ہوں، اور اگر ڈیمارچ لینے جو ہمارے ڈیوڈ بلوم جو ہیں وہ مصروف ہیں، امریکن امبیسڈر جو یہاں پہ ہیں، تو وہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ میں آ جاتی ہوں مجھے دے دیں۔ ایک ہی بات ہے، نہ ان لوگوں کا کوئی پاکستان کے بارے۔ جب آپ نے آکشن میں حکومت لی ہے، دیکھیں نا، یہ حکومت کو الیکٹ ہو کے تو نہیں آئی ہوئی، یہ حکومت کی کوئی لیجٹیمیسی تو نہیں ہے، یہ حکومت تو ایک آکشن کے ذریعے لی گئی ہے، اور اب اس آکشن کے پیسے پورے کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ حکومت قطعی طور کے اوپر پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ، یہ لوگ جب وہاں پہ گئے تو یہ صرف تصویریں بنوا کے خوش ہو گئے۔ شہباز شریف صاحب کو 1.5 گھنٹہ تقریباً یہ وہاں پہ لائن میں کھڑے ہو رہے کہ میں بائیڈن صاحب سے ہاتھ ملا لوں۔ جب آپ کا وزیر اعظم اتنا گھٹیا ہو، جب آپ کا وزیر اعظم کی اپروچ اتنی زیادہ سطحی ہو کہ میں نے جا کے تصویر کھنچوانی ہے اور اس کے لیے گھنٹہ لائن میں لگ جانا ہے، پھر کون ملک آپ کی عزت کرے گا؟ اور جو یہ بیان آیا ہے یہ اسی تناظر میں آیا ہے، کیونکہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ لیکن میں امریکہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کمزور ہے، ہمارے عوام کمزور نہیں ہیں۔ ہمارے جو 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے، اس کو کمزور نہ سمجھیں۔ آپ نے افغانستان میں ایک چھوٹی سی پاپولیشن تھی 2.5-3 کروڑ کی، آپ نے ان کے ساتھ 20 سال جو ہے آپ نے دنیا جہان کے وہاں پہ آپ نے بم مار لیے، کر لیے، آپ نے اپنا بیڑا غرق کیا۔ آپ پاکستان کی قوم سے پنگا نہ لیں، اور جس طرح سے عمران خان ایمفیسس کرتے ہیں کہ ہم اچھے تعلقات کے حامی ہیں، لیکن ہم غلامانہ تعلقات کے حامی نہیں۔ آپ ہم سے برابری کے اوپر تعلقات قائم رکھیں، بسم اللہ۔ اگر آپ ہمیں غلام بنا کے رکھنا چاہیں گے، یہ جو اوپر ہمارے 15 20 40 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 75 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو آپ غلام بنا سکتے ہیں، یہ 22 کروڑ لوگوں کو آپ غلام نہیں بنا سکتے۔ کل کا جو الیکشن ہے وہ بھی اسی تناظر کا فیصلہ ہے۔ عمران خان کل جو 7 نشستوں کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور 8ویں سیٹ کے اوپر ہمارے ملتان سے مہربانو قریشی الیکشن لڑ رہی ہیں، یہ الیکشن پی ٹی آئی کا الیکشن نہیں ہے، یہ پاکستان کی آزادی اور غلامی کا الیکشن ہے۔
سو تمام جو ہمارے ووٹرز ہیں، جو لوگ یہاں پہ، ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ موقع ملا ہے. ہم الیکشن ہمیشہ لڑتے ہیں مقامی مسائل کے اوپر، اسکول نہیں ہیں، کالج نہیں ہیں، بس یہ ہماری بسیں ٹھیک نہیں ہیں، گلیاں ٹھیک نہیں ہیں، سڑک بننی ہونی چاہیے. وہ ہم اپنے ذاتی مسائل پہ الیکشن ہوتے ہیں. یہ الیکشن ہے جو پاکستان کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے. آپ آزاد پاکستان کے حامی ہیں، آپ غلام پاکستان کے حامی ہیں. اگر آپ آزاد پاکستان کے حامی ہیں تو کل آپ بیٹ کے اوپر مہر لگائیں گے اور پورا پاکستان جو ہے وہ عمران خان کو، یہ ایک علامت ہے، عمران خان پاکستان کی حقیقی آزادی کی علامت ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی کل آپ مہر لگائیں گے. اور یہ جو ساری سیٹیں ہیں، یہ ایک بار پھر جس طرح پچھلی دفعہ پنجاب کا الیکشن ہوا تھا، اصل میں تو ہم 20 میں سے 17 سیٹیں جیت گئے تھے. 2 سیٹیں جس طرح سے 35 ووٹوں سے وہاں کی سیٹ ہرائی گئی اور پھر یہ ہمارا مظفر گڑھ والا، یہ تو سیٹیں ہرائی گئیں. ادروائز تو ہم سیدھے 17 سیٹیں جیت گئے تھے. یہاں پہ تو مجھے امید یہ ہے کہ کل ہم 8 کی 8 سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف جیتے گی. اور صرف لیڈ کا دیکھنا ہے ہم نے کہ لیڈ کتنی ہوگی. میں دوبارہ یہ عرض کرنا چاہوں گا پاکستانی ووٹر سے، آپ جو ان حلقوں میں ہیں، آپ خوش قسمت ہیں. آپ کو یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ پاکستان کی آزادی کے لیے اپنا ووٹ استعمال کریں گے. پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ لیکن میں حماد اظہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سب میڈیا کے حضرات کا شکریہ. یہ جو بائیڈن صاحب کا صدر امریکہ کا بیان آیا ہے، وہ اگر اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو شاید ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ دنیا میں ایک نیوکلیئر سیفٹی انڈیکس ہوتی ہے، اور جولائی 2020 میں پاکستان نے دنیا میں سب سے زیادہ اس سیفٹی انڈیکس کے اندر امپرومنٹ ریکارڈ کی، اور 19ویں نمبر کے اوپر آج پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر سیفٹی انڈیکس کے اندر آتا ہے. یعنی ہمارے جو اثاثے ہیں، ہمارے اٹامک اثاثے ہیں، وہ دنیا کے سب سے سیفسٹ ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سیفٹی انڈیکس میں ہندوستان 20ویں نمبر پہ آتا ہے، یعنی کہ ہم ہندوستان سے بھی بہتر ہیں. چائنا 14ویں نمبر پہ آتا ہے، اور پہلے نمبر پہ امریکہ نہیں ہے، پہلے نمبر پہ آسٹریلیا ہے. تو سب سے زیادہ جس کنٹری نے امپروو کیا تھا 2020 میں اس سیفٹی انڈیکس میں، اور آج بھی وہ انڈیکس جو ہے اس میں ہم 19ویں نمبر پہ ہیں، وہ پاکستان تھا. یہ بھی بات بڑی واضح ہونی چاہیے، کیونکہ قسم کے بیانیے جو ہیں وہ فلوٹ آج کل کر رہے ہیں. کبھی ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بڑا پوشیدہ طریقے سے بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نیوکلیئر پاکستان کے اثاثوں کے اوپر کوئی ایسی بات شروع ہو جاتی ہے. اپنے کسی بھی نیوکلیئر اثاثے کے اوپر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا. تو یہ بات اس کے اوپر، اور پوری قوم جو ہے وہ، پوری عوام کی میں بات کر رہا ہوں، پوری عوام جو ہے وہ اس معاملے کو بڑے حساس طریقے سے دیکھتی ہے. تو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے. جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ کوئی رد عمل ابھی تک نہیں آیا حکومت کی طرف سے، ایسے لگ رہا ہے جیسے سانپ سونگ گیا ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی. اور ہمیں بتایا کیا جا رہا تھا کہ جی بلاول وہ اپنی انٹرنشپ کرنے وہ جو آیا ہوا ہے فورن منسٹر، وہ گیا ہے، جی بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے، اسحاق ڈار کی وہ سوٹ کسے ہوئے ہیں، اور وہ IMF کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی ہیں، اور لیکن بیان امریکہ سے ایسے آ رہے ہیں. تو جہاں ہماری معاشی پالیسی تباہ ہو گئی، جہاں ہمارے ملک میں پچھلے 5 ماہ میں انسانی حقوق تباہ ہو گئے، جہاں توانائی کا شعبہ تباہ ہو گیا، وہاں پہ ہماری خارجہ پالیسی بھی جو ہے اس کے اندر کوئی ایک مضبوط موقف جو ہے پاکستان کی اس کمزور قیادت کی طرف سے جو آج ہمارے ملک پہ مسلط ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. پاکستان کی معیشت بہت برے حال میں ہے. ڈالرز جو ایک ریٹ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ آج یہ ایکسچینج ریٹ ہے، اور وہ ایکسچینج ریٹ اگر مارکیٹ ریٹ ہے تو اس پہ تو لاتعداد ڈالرز جو ہیں وہ اویلیبل ہونے چاہیے. کوئی بھی شخص یا کوئی بھی بینک جا کے جتنے مرضی ڈالر خرید بھی لے اس ریٹ پہ اور بیچ بھی دے. لیکن اسٹیٹ بینک پرائیویٹ بینکس کو اپنی امپورٹ کی ایلسیاں ریٹائر کرنے کے لیے کوئی نئے ڈالر اس ریٹ پہ نہیں دے رہا. وہ کہہ رہے ہیں جو ایکسپورٹ کی پروسیڈز آ رہی ہیں اسے اسکوائر کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پینڈنگ آؤٹ گوئنگ پیمنٹس امپورٹ کی ایلسیوں کی اور دوسری آؤٹ ورڈ پیمنٹ سروسز کی وہ بہت زیادہ پائل اپ ہو چکی ہیں. اور یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے، جس کا مطلب ہے آنے والے دنوں میں مزید ہمارے ڈالر انفلوز جو ہیں وہ کم ہوئیں گے جب یہ آؤٹ گوئنگ پیمنٹس جو ہیں وہ باہر جائیں گی. ہماری ایکسپورٹ پروسیڈز نیچے جا رہی ہیں، ہمارے جو بیرون ملک سے ہمارے پاکستانی ترسیلات بھیجتے ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں، اور ہمارے ملک میں گروتھ ریٹ کی جو شرح ہے وہ 0% کے قریب پروجیکٹ کی جا رہی ہے.
تو آپ اندازہ لگائیں، اور صنعت اب سب کو پتہ ہے کہ بند ہو رہی ہے، مہنگائی جو ہے وہ عروج پہ ہے. تو یہ پہلے مفتاح صاحب کا ایک وہ امچور سا اور ایک بچگانہ ایٹیٹیوڈ تھا جس نے معیشت کو تباہ کیا. اب یہ ڈار صاحب کا نمبروں کو اوپر نیچے کر کے زبردستی ایک دو چیزیں کر کے اکاؤنٹنٹ کی طرح اس کو ہینڈل کر کے، معیشت ایسے نہیں تھی. اس وقت پاکستان کو اس کی معاشی، سیاسی، اقتصادی پالیسی کے لیے، خارجہ پالیسی کے لیے ایک مضبوط لیڈر کی ضرورت ہے. ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جس کو پورے پاکستان کی حمایت ہو. ایک ایسے لیڈر کو ضرورت ہے جو چاروں صوبوں کا، پانچوں اکائیوں کا لیڈر ہو. ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ رکھ کے پاکستان کا مفاد جو ہے اس کا ہر فورم کے اوپر دفاع کر سکتا ہو. یہ نہیں کہ گورے کو دیکھ کے ویسے ہی اس کے اعصاب جواب دے جائیں. تو وہ لیڈر اس وقت عمران خان کی صورت میں پاکستان میں موجود بھی ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جس طرح آپ نے ان کو ایک سازش کے ذریعے مسلط کر دیا تھا آپ عمران خان کو مسلط کر لیں. ہم کہہ رہے ہیں عوام پہ چھوڑ دیا جائے. فریش مینڈیٹ لینے کا وقت آ چکا ہے. ملک ایک کرائسس میں داخل ہو چکا ہے، اور نہ تو سیاسی سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، نہ ہی اقتصادی سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، اور اب خارجہ پالیسی کے امور پہ بھی ہمیں ناکامیاں نظر آ رہی ہیں. تو بہتر ہوگا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہمیں الیکشنز کی طرف لے کے جایا جائے تاکہ ایک مضبوط لیڈرشپ ملک میں آئے. جی کل کے الیکشنز کے حوالے سے ہماری سکہ بند تیاریاں ہیں. 17 جولائی کو آپ نے دیکھا کہ جو نتیجہ آیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف نے سویپ کیا، دھاندلی کے باوجود سویپ کیا. کل ہمارا مارجن آف وکٹری اور بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تمام ہمارے جو کارکن ہیں ان کی ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں، پولنگ کے اور بندوبست جو ہے پولنگ ایجنٹس کے. اور میں ایک اور بات بتا دوں، پریزائڈنگ آفیسرز جو کل کے ہیں وہ ایک بار آئین پاکستان پڑھ لیں. کسی قسم کی الیکٹورل پروسیس میں مداخلت 2 سال کی اس کی امپریزنمنٹ ہے، کسی بھی قسم کی مداخلت. اور یہ ہم انشور کریں گے کہ اگر کسی بھی قسم کی مداخلت کی گئی الیکٹورل پروسیس کے اندر یا کوئی ہیرا پھیری کی گئی تو جو متعلقہ سٹاف ہے اس کو ہم کٹہرے میں بھی کھڑا کریں گے اور جیل میں بھی لے کے جائیں گے. اچھا فواد صاحب، لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ اس طرح ہیں کہ جو لانگ مارچ ہے اس کے متعلق جو ہے اب پبلک جو ہے وہ کنفیوز ہوتی نظر آ رہی ہے. ان کے اندر ابہام پیدا کیے جا رہے ہیں. آپ کی جو مخالف پارٹی ہیں وہ اس بات کی یقین دہانی انہیں کروا رہی ہے کہ شاید لانگ مارچ نہیں ہوگا. اس کے متعلق بتائیے گا کہ پارٹی پالیسی اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، لانگ مارچ کی کنفیوژن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل الیکشن ہو جائے 2-3 دن میں مکمل دور کر دیں. پریزیڈنٹ بائیڈن کا جو بیان ہے، پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا. بڑی کیلکولیٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے. پاکستان پر پچھلے 15 سال سے مختلف پریکٹس سے پریشر تھا اپنے نیوکس کو فریز کرنے کا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سب کمزور ترین گورنمنٹ ہے، امریکن ایک مرتبہ پھر یہ پریکٹس پلے کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنے نیوکس کو فریز کرے اور اس ریجن میں کوئی بیلنس آف پاور چینج کرنے کے معاملے میں امریکن؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بائیڈن صاحب امریکہ میں بھی بڑے ان پاپولر ہیں. وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں ایک تو توجہ اٹھانے کے لیے، اور یہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ باہر ہم کوئی اپنا معاملہ جو ہے وہ کر دیں. جس طرح ہم آج ابھی بات کر رہے تھے، یہ تو ایک نان نیگوشیبل ہے پاکستان کے لیے. پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کریں. البتہ یہ ضرور فکر کی بات ہمیں اس لیے ہوئی ہے، جو آپ نے بھی سوال کیا ہے کہ یہ ہم پہ دباؤ ہے، یہ ہم پہ اس لیے بھی ہمیں زیادہ فکر ہے کہ یہ جو اسرائیل کے ساتھ رابطے بڑے ہیں، اور 1-2 جرنلسٹ جو ہیں وہ اسرائیل گئے، ان کو وہاں پہ بھیجا گیا، وہ واپس آئے ہیں، انہوں نے بڑی یہاں پہ کھل کھلا کے باتیں کی پاکستان میں یہ، اور اس کے ساتھ پھر یہ بیان آنا، اس سے یہ فکر ہوئی ہے. لیکن انشاءاللہ یہ حکومت یہ نہیں کر سکتی، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. ان کو یہ بیچارے باہر کھڑے ہو کے پہلے ہی برگر نہیں کھا سکتے، اب تو ان کے یہ اس طرح کی حرکت کر کے جائیں گے کہاں؟ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم میں بار بار جو ذکر کر رہے ہیں کہ بھارت جب وسیلہ تو مذاکرات کر لے، اس سے دونوں ملکوں کی غربت کم ہوگی، تو مذاکرات کرنے میں حرج کیا ہے؟ بار بار طریقے انصاف کو اس کی مخالفت رہی. دیکھیں ہمیں اصل میں جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ ہماری قیادت ہے یہ اتنی کمزور ہے، اور ان کے اثاثے سارے ملک سے باہر ہیں، اور یہ اتنی کمپرومائزڈ ہے کہ ان حساس معاملات کے اوپر ان لوگوں کو، جن کو عوام کی حمایت بھی حاصل نہیں ہے، جو منتخب بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا شہباز شریف صاحب کے پاس تو صرف